یہ کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو مشکل آئی ہے نا اس کے لیے اللہ آسانی بھی فرمائے. بہت بڑی حقیقت ہے. کیوں کہ قرآن مجید نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی. یہ حقیقت ہے قرآن کی بتائی ہوئی. اس لیے جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں وہ سمجھ لیں کہ بڑی جلدی یہ مشکلات دروازہ بنے گی، اور جیسے ہی دروازہ کھلے گا سامنے آسانیاں نظر آئیں گی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھ پر سخت مشکلات آئیں، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے، شدت بھوک کی وجہ سے میں زمین پر لیٹ گیا، اور ذرا میں پریشان ہونے لگا تھا کہ خود بخود میری زبان پر یہ آیتیں جاری ہو گئیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا میں آیتیں پڑھ رہا تھا، اٹھ کے بیٹھا، چلنے لگا، کام میں لگ گیا، چند ہی دنوں میں اللہ نے ساری مشکلات کو آسان فرما دیا. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو کبھی جھٹلانا، گھٹن جتنی زیادہ ہو ہوا پھر اتنی. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ جتنی مشکلات ہیں یہ اپنے پہلو میں آسانیاں لے کے آیا کرتی. میں کسی زمانے میں بڑی سخت تکلیف کا شکار تھا، تو میری والدہ بڑے دبے لفظوں میں کبھی کبھی ماتھا چوم کہتی پتر اللہ نے اتنا دینا ہے سانبے ہی نہیں جانا. تو وہ چلے سادے لوگوں کا جملہ ہے، اور اس جملے کے اندر ابھی بھی اتنے معاملات ہیں یہ کنٹرول کے، انتظامات کے، میں واقعی نہیں سنبھال سکتا. وہ کئی سارے لوگ ملیں تو تب سنبھالے جاتے ہیں. بھائی ہر مشکل اپنے دامن میں آسانی رکھتی ہے. ڈسٹرب نہ ہو، مینٹلی طور پر پریشان نہ ہو. جیسے ہی مشکل آئے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ آسانی لے کے آئے گی. اور ایک اور حقیقت بھی اچھی طرح سمجھ لیں، رزق بندے کو تلاش کرتا ہے. آپ کو گھر سے نکلنا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن جو جائز نہیں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، اس لیے کہ جو آپ کا ہے وہ تو آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. بس آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا نہیں، تھوڑی سی محنت کی نہیں، تو وہ جو آپ کا رزق ہے نا وہ آپ کو تلاش کر رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے گا. یہ اتنی بڑی، وہ بہت سارے دوست آ کے کہتے مجھے کسی نے کہا تجھے بندش کر دیا، تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ہو سکتا صحیح ہے اللہ نے بھیجا تھا آپ کی طرف اور رستے میں کسی بندے نے روک دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی کمزور بات کیسے کر سکتا؟ اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے بندش کرا دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کو بات کو سمجھیں، بھیجنے والا مالک ہے. سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قیمتی فرمان. غربت کے ہاتھوں پریشان ہونے والے اور یہ کہنے والے کہ کئی کاروبار شروع کیے ہیں میرا چلتا نہیں، جو قدم آگے رکھتا ہوں پیچھے جاتا ہے، وہ یہ اس حدیث کو ذرا سنیں اور اپنے ذہن سے ان ساری آزمائشوں کو نکالیں. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا رزق بندے کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے. یہ جہاں بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، جب وقت آتا ہے تو موت پہنچ جاتی ہے نا، تو جب خدا کا ارادہ کرم ہوتا ہے تو رزق بھی پہنچ جاتا ہے. آپ محنت جاری رکھیں، کاروبار کرتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں، جو آپ کا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. اپنی زندگی میں حقیقت پسند بنے. یہ ایسے ہی دوسروں کے پیسوں پر موج کرنے کا ارادہ ترک کر دیں، کسی اور کے گھر جا کے پیٹ بھرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں. حقیقت پسند بنے، جو آپ کا ہے وہ انشاءاللہ. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک انار اللہ کے بارگاہ میں کسی غریب کو دیا انار، تو آپ فرماتے تھے مجھے اس کے بدلے 10 آئیں گے، چونکہ قرآن کہتا ہے ایک کے بدلے 10. تو دروازے پہ ایک شخص آئے دینے کے لیے، دیا آپ نے، تو ایک شخص صاحب انار لے کے آئے، تو انہوں نے مولا علی شیر خدا کو 10 دیے. آپ فرمانے لگے یہ نہیں ہمارے. کہنے لگا آپ کے ہیں؟ فرمایا ہمارے نہیں. کہا آپ کے ہیں؟ یہ ذرا یقین کا حسن دیکھیے.
فرمایا ہمارے نہیں. کہا جناب آپ کے ہی ہیں. فرمایا نہیں ہمارے تو آنے تھے 11. چونکہ ایک کے بدلے میں اللہ نے 10 دینے تھے, ایک ہمارے والا اور 10 اللہ کی طرف سے انعام آنے والا. اس شخص نے جیب میں ہاتھ ڈالا, کہنے لگے اے شیر خدا آپ کے یقین کامل پہ بھی قربان جاؤں, میں 11 ہی لایا تھا, بس دیکھ رہا تھا شیر خدا کیا فرماتے ہیں. آپ کا یقین, آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ, کیا خوبصورت انداز ہے. محنت تو کی ہے کسی کے گھر میں, مزدوری تو کی ہے کسی کے ہاں, نوکری تو کی ہے کسی کے ہاں, لیکن وہ کی کسی بندے کے ہاں ہے. رزق بارہ اللہ عطا کرے. میرا خیال ہے اگر یہ ذہن بن جائے تو یہ جو ہم روز شکوے کرتے ہیں نا, فلانا ظالم ہو گیا, فلانا جابر ہو گیا, فلانا فاسق ہو گیا, اگر کوئی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے جرم کی سزا پائے گا, لیکن ہم اس آزمائش سے بھی باہر آ جائیں. زندگی حقیقت پسندوں والی گزاریں. خیالات کی دنیا, خوابوں کی دنیا, لوگوں پر بھروسہ, بندوں سے امیدیں, مخلوق خدا پر توجہ, اتنے مل جائیں گے, اتنے آ جائیں گے, فلانا اتنی مہربانی کر دے گا. ان ساری جو ہماری حقیقت پسندی سے دوری ہے, اس ساری چیز, یہ ساری خوابوں کی دنیا ہے. آپ حقیقت کی دنیا میں آئیں, زمین پر آئیں. کبھی بھی وہ کسی نے کہا تھا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا, پانی میں اترے تو پتہ چلتا ہے پانی کتنا کتنا ہے. اس لیے عزیز بھائی, میری بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے, حقیقت پسند بنو یار. آپ جو نہیں ہیں وہ بننے کی ضرورت, بہت پہلے کہا تھا پھر کہتا ہوں. ایک بزرگ کہتے ہیں میں ہر ایک سے نصیحت لے لیتا تھا. ایک طوائف گزر رہی تھی تو وہ بھی مجھے نصیحت کر گئی. میں نے اسے کہا کہ پردہ کر, اللہ سے ڈر. اس نے ایسا جواب دیا کہ کئی گھنٹے بابا جی بے ہوش رہے. کہتے میں نے کہا پردہ کر, اللہ سے ڈر. تو کہنے لگی حضور معاف کرنا, آپ نے ایک بات کی ہے تو ایک میں بھی کر لوں. میں نے کہا بیٹا کر لو. تو کہنے لگی میں انشاءاللہ توبہ بھی کروں گی, پردہ بھی کروں گی, اور ایک بات کرنی ہے, میں جو ہوں وہی کہلاتی ہوں. آپ بتائیے آپ جو کہلاتے ہیں آپ وہ ہیں کہ یا ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ سچ بتائیں, لوگ تو آپ کو ولی اللہ مانتے ہیں, درویش, صوفی, فقیر, خدا ترس مانتے ہیں. آپ نے ڈھونگ رچایا جو آپ ہیں بھی. فرماتے اللہ اکبر کا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا, اور پھر میں اسے ڈھونڈتا رہا. زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو. او بھائیو, حقیقت پسند بنو. یہ جو ہم نے بہانے بازی اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے, اپنے ساتھ دھوکہ کرنا چھوڑ دو, اپنے آپ کے ساتھ ظلم چھوڑ دو, اپنے آپ کے ساتھ زیادتی چھوڑ دو, اپنے آپ کے ساتھ جان بوجھ کر خوش فہمیوں میں زندہ رہ کر عمل سے دور ہونا اور اپنے لیے معاذ اللہ قیامت کی سزائیں اکٹھی کرنا, اسے چھوڑ دو. حقیقت حال پر میں, اللہ مجھے معاف کرے, خدا نہ کرے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے. یہاں لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں, کہتے ہیں یہ بچہ داخل کر لیں, حفظ کرا دیں, ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو میں کہتا ہوں آپ کی ابھی 35-40 سال 45 سال عمر ہے, آپ اپنی بخشش کے لیے خود تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ بچہ آپ کی بخشش کے تو کرائے گا, حدیث میں موجود ہے. لیکن میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی, آپ نہ جائز دیکھیں نہ ناجائز دیکھیں, نہ نماز کا خیال کریں نہ حدود اللہ کا خیال کریں, اور آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ بچہ داخل کرا دیا تو بخشا دے گا. اور وہ جو بخشانے والی بات ہے نا مشکات میں, اس کے بھی لفظ کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے, وہ اپنے خاندان کے 10 بندے لے کر جنت میں جائے گا. میں انکار نہیں کرتا, یہ بہت بڑی بشارت ہے, حافظ بندے جنت میں لے کے جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے عالم دین کے شاگردوں کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئی تو اللہ عالم کی سفارش ان کے حق میں قبول فرمائے گا. یہ بات درست ہے, پر یہ کہ آپ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضور جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا. تو
یہ روایت میں بیان کر دوں تو حضرت عمر قریب تھے، عرض کی حضور اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رہنے دو، ان کو وہی باتیں بتاؤ جو عمل کے قریب کریں۔ بڑی خوش فہمیاں ہیں، نا عاقبت اندیشیاں ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کی باتیں سن کے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار چھوڑ دیں، آپ حقیقت پسند بنیں، حقیقتوں کا سامنا کریں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم دیہاتوں میں دیکھتے تھے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر قرض اس بنیاد پر اٹھا لیتے تھے کہ مجھے اتنی سلامی بھی تو کٹھی ہو جائے گی نا، لیکن قرض تو کٹھا ہو جاتا تھا پر سلامیاں کٹھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا لازمی نتیجہ پریشانی، آزمائش، مطالبہ کرنے والوں کی سختی، قرض کے نیچے دبا ہوا انسان، یہ اس کا لازمی اور فوری نتیجہ نکلا کرتا تھا۔ میرے بھائی، حقیقت پسند بڑھیں۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے سائے میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی دشواریوں کا شکار نہیں ہوتے، کبھی بھی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر رحمان ہے اور رحیم ہے، پھر سب سے بڑھ کر غفار ہے اور ستار ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اس طرح اظہار فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، کچھ نہیں تھے تم، عدم میں تھے، اس نے تمہیں وجود دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کبھی اس حقیقت سے کوئی شخص آنکھیں نہیں پھیر سکتا کہ یہ جو اس کا اپنا وجود ہے یہ بھی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا پر مبنی۔ اس نے اپنا وجود بھی اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، قد کاٹ اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، حسن و جمال اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، تو پھر کیسی عجیب بات ہے یہ روزمرہ کے معاملات اپنی مرضی سے تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ جس طرح اس کا وجود، اس کا حافظہ، اس کے چہرے کی ساخت اس کی اپنی مرضی کی نہیں، رب رسول کی مرضی کی ہے، تو پھر یہ بھی زندگی اپنی مرضی کی نہ گزارے، اس حقیقت کا قائل ہو جائے کہ جینا بھی اسی طرح ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن زندگی اللہ کی دی ہوئی، رزق اللہ کا دیا ہوا، سانسیں اللہ کی دی ہوئی، لوگ جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت پسندی سے دور بات ہے۔ جس شخص نے جو مشینری بنائی ہے آپ اسی سے پوچھیں گے اس کو کیسے چلانا ہے، آپ اسی سے دریافت کریں گے کہ کیا چیز استعمال کرنے سے صحت ٹھیک ہوگی، کیا استعمال کرنے سے خراب ہوگی، آپ اسی طبیب حکیم کے مشورے سے چلیں گے۔ ہم من چاہی زندگی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ کائنات کا رب، اور جب بنائی اسی نے ہے تو چلے گی بھی اسی کے حکم کے ساتھ۔ دوسری بات، پوری دنیا اس بات کو اچھی طرح تسلیم کر لے کہ اللہ کے لاڈلے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ساری رعنائیاں، ساری خوبصورتیاں، سارا وقار اور ساری عزتیں نبی پاک کی غلامی میں جمع کر دی۔ اب کوئی شخص اگر یہ چاہے گا کہ میں حضور سے ہٹ کر کہیں سے عزت اویل کر لوں، نبی پاک علیہ السلام کی پیروی سے ہٹ کر کہیں سے میں کوئی خیر کٹھی کر لوں، تو یہ حقیقت پسندی سے دوری ہے، ہو نہیں سکتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کامیابی اسی شخص کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ساری کامیابیاں، سارا حسن، سارا کمال، ساری خوبصورتیاں
हुजूर की सुन्नत और शरीयत से वाबस्ता है। हम जितना मर्जी नए दौर का फैशन ओढ़ लें, जितना मर्जी भाग लें, जहां तक हमारी रसाई है हम जा लें, लेकिन हक और सच यही है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह कहते हैं महबूब इनसे फरमा दें अगर ये रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी गुलामी करें, अल्लाह इन्हें अपना महबूब बना लेगा। सबसे बड़ी हकीकत ये है। दूसरी बात जो बड़ी समझने वाली है और गौर करने वाली है, इसी से वाबस्ता कि ये भी कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है कि नबी करीम अल्लाह के आखिरी नबी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में सबसे आखिरी हैं। सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, चांद अपनी जगह बदल सकता है, सितारे जमीन पर आ सकते हैं, इस जमीन का सारा निजाम बदल सकता है, पर रसूल पाक के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ये तयशुदा हकीकत है। आज जो लोग कादियानियों के बारे में, मिर्जाइयों के बारे में अपने दिलों में नरम गोशे पैदा करते हैं और वो रोगन ख्याली का मुजाहरा करते हैं, वो अच्छी तरह समझें कि कायनात की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि रसूल पाक आखिरी नबी हैं और इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता? ये तयशुदा हकीकतें। अब हकीकतों को कोई शख्स बदलेगा, वो अपनी अक्ल को गुमराही के रास्ते पर डालेगा, ये हकीकत तय है और कयामत तक तय है। और फरमा गए हैं हादी कि ला नबी अबादी, खुद फरमा दिया है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि मेरे बाद कोई नबी आ सकता। तो इस हकीकत को मेरा ख्याल है हर शख्स को मनोवन तस्लीम कर लेना चाहिए। तीसरी बात, कायनात की सबसे बड़ी हकीकत यह है, इन हकीकतों के बाद कायनात की, अल्लाह रसूल को मानने के बाद कायनात की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि दुनिया में जो आया है उसे दुनिया छोड़कर जाना है। बहुत अच्छा महल बना ले, बहुत अच्छा घर बना ले, बहुत आसूदा जिंदगी बना ले, जितने जिंदगी के लिए असबाब दरकार है वो सारे जमा कर ले, लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस हकीकत का इनकार नहीं कि दुनिया बहरहाल इंसान ने छोड़कर जाना है। बड़े बड़े महल्लात हो या आप कुटिया में रहते हो, बहुत बड़ा बंगला हो या झोंपड़ी में वक्त गुजरता हो, बहरहाल मौत का जायका चखना है। हम हकीकत पसंदी का मुजाहरा नहीं करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जनाब इज़राइल आए, मैं जान निकालने आया हूँ, एक तमाचा रसीद कर दिया। अल्लाह के हुजूर हाजिर हो के अर्ज़ की मालिक वो जनाब कलीम ने तो ये किया है, जलाली हैं आप अपनी तबीयत के ताल्लुक से। तो फरमाया उनसे जाके कहिए कि वो बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल नीचे आएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो हज़रत इज़राइल अर्ज़ गुजार हुए, अल्लाह के प्यारे कलीम अलैहिस्सलाम आप बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल आपके दस्ते मुबारक के नीचे आएंगे उतने सालों उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो हज़रत कलीम ने पूछा फिर चले 1000 साल हो गया, फिर ने कहा हुजूर फिर जाना तो है। तो फिर हज़रत कलीम ने हकीकत पसंदी का सबक दिया, फरमाया अगर जाना है तो फिर आज ही चलते हैं। ओ भाई ये जिंदगी एक दिन हो या 100 साल ये गुजर जाती, दोष पर कमली हो या के शाल गुजर जाती है। चलो घर अमीरों की बहे इकबाल गुजर जाती है तो गरीबों की बहरहाल गुजर जाती है। ये गुजर तो जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि ये रुकेगी। तो मौत अटल हकीकत है, ला रैब है, बस छोटा सा फर्क है। काफिर कहता है जितनी मौज करनी है दुनिया में कर लो, बाद में फना है। मोमिन कहता है बकाई उस दिन शुरू होनी है जिस दिन कब्र में मदीने वाले की पहली जियारत करनी है। बस सोच में इतना सा फर्क है। हम कहते हैं नुक्ताए आगाज वो दिन है जिस दिन कब्र में जाएंगे, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले,
अंधेरी रात सुनी थी सो चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात। वो क्या भटक सके जो ये चराग लेके चले। मोमिन अपनी जिंदगी को मुरत्तब करता है, वो समझता है यहां मुझे अल्लाह की रजा के मुताबिक जीना है, अपने मालिक करीम के हुजूर सजदा रेज रहकर, सरनगू रहकर वक्त गुजारना, और फिर कयामत के दिन अल्लाह का फजल और उसका करम मुझे नसीब हो जाएगा। मौत अटल हकीक। मैं आपसे अर्ज करूं, कोई नहीं तैयारी करते लोग मौत की। जितनी मेहनत है सिर्फ जीने के लिए, जितनी जद्दोजहद है सिर्फ जिंदगी गुजारने की, जितना वक्त है सिर्फ 60-70 साल के लिए। हमारा और सहाबा का फर्क ये था कि वो जितनी मेहनत करते थे वो मरने के लिए करते थे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम जीने के लिए कर रहे हैं। हमें हर सूरत जीने के असबाब जमा करने, और उनका ख्याल ये था कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। वल आखिरतु खैरुम व अबका। आखिरत खैर वाली भी है, रहने वाली भी है। आखिरत के अकाउंट को मजबूत रखते थे, वहां नेकियां हर रोज जमा कराते थे। कब्र की वो 2 फुट की जगह, उसको खूबसूरत बनाने के लिए वो जिंदगी में गुनाहों से, ऐबों से, जुर्मों से, नाफरमानियों से बचते थे। सारी जद्दोजहद जीने के लिए की, और फिर हाल ये हुआ कि दुनिया से जाते वक्त वसीयतें शुरू कर दी। पुत्र इतने 1000 रुपए फलां जगह खिरात कर देना, इतने लाख फलाने को दे देना। और भाई साहब जितने आपने जिंदगी में दिए हैं बच्चों ने भी उतने ही देने हैं। आप फिक्र न करें, जितनी आपने अपने अब्बा जी के लिए दुआएं की हैं उससे थोड़ी कम होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। अल्लाह फरमाते हैं इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आपने उम्र भर दुनियादारी के लिए कोशिश की तो नतीजा सामने। इधर आंखें बंद होती हैं, उधर बेटे एक दूसरे पे केस करा देते हैं। ये प्लाट तो अब्बा जी मुझे कह गए थे, यहां तो कच्चा रुका मेरे पास भी है, यहां तो 3 आदमियों से पूछ ले वो मेरे नाम थे। फितने, फसादात, लड़ाइयां और दंगे। खुदारा इस हकीकत को समझ क्यों नहीं लेते कि दुनिया छोड़ के जाना। इस नजरिए को भांप क्यों नहीं लेते कि थोड़े दिनों के लिए आए। ये ज़हन हमारा बन क्यों नहीं जाता। रसूल करीम ने सहाबी का कंधा पकड़ के हिला के कहा था, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है। तो या रसूलल्लाह हुक्म फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब नवाबिरुन सबील कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हकीकत पसंद रहना, दुनिया में यूं वक्त गुजारना जैसे मुसाफिर गुजारते, राहगीरों की तरह जीना। वो भाई सुबह से शाम तक कोई तो कोशिश करो, दुनिया छोड़ के जानी है, मर जाना है। हमसे ज्यादा बुलंद पाया लोग गुजरे, हमसे पहले जितने थे सारे बुलंद दर्जात के थे। माली तौर पर मजबूत लोग गुजरे, अकली तौर पर मजबूत लोग गुजरे, सरमाया ज्यादा था गुजर गए, इल्म ज्यादा था गुजर गए, फहम ज्यादा था गुजर गए, हिकमत ज्यादा जानते थे गुजर गए, दानाई ज्यादा जानते थे गुजर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जनाब इस्राइल हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर चलिए अल्लाह करीम की बारगाह से पैगाम अजल लाया। तो हजरत खलील अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मालिक कोई खलील भी अपने खलील के लिए पैगाम अजल भेजता है। तो मालिक ने फरमाया, कोई खलील भी अपने खलील की मुलाकात को नापसंद करता है, तो मिलने के लिए बुलाया है, तो आइए ना। और उसकी मालिक को पैगाम कभी पहले आ जाता तैयारी कर लेते। तो कहा, इब्राहीम तंदुरुस्त जिस्म में जिस दिन पहला दर्द हुआ था तो पहला पैगाम ही तो भेजा था। स्याह बालों में जिस दिन सफेद बाल चमके थे तो पैगाम भेजा तो था। जिस दिन सीधी कमर दर्द से थोड़ी झुकने लगी थी तो पैगाम भेजा तो था। ये पैगाम तो यके बाद दीगरे आते रहे। आए पैगाम आए, कभी दादा की चारपाई को कंधा दिया, कभी दादी की चारपाई को कंधा दिया।
कभी रिश्तेदारों के जनाजे पढ़े, कभी माँ बाप के जनाजों को कंधे दिए। वक्त तो सारे देखे, लेकिन क्या ख्याल था सिर्फ उन्होंने ही दुनिया छोड़नी थी। हमारा यहाँ पक्का इरादा है, बहानेबाजी करते हैं हम लोग। मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जिन बच्चों के वालिदैन उनकी पैदाइश से पहले दुनिया से चले जाते हैं, वो बच्चे पला नहीं करते, उनके यहाँ रिस्क नहीं आया करता। आप जायज नाजायज इकट्ठा कर रहे हैं बच्चों के लिए, झूठ बोल रहे हैं आप। खुदारा इस हकीकत को समझना, ऐसे ही हकीकत पसंदी से दूर ना हो जाना। मौत हर वक्त तलाश करती है, ढूंढ लेती है। एक साथ आगे ना एक साथ पीछे, फिर जाना है और बहरहाल जाना है। भूल जाते हैं लोग, नई दोस्तियां बना लेते हैं लोग, नए ताल्लुकात बना लेते हैं लोग। आहिस्ता आहिस्ता हमारे बाद लोग दूसरों को कबूल करना शुरू कर लेते हैं। मैं कब्रिस्तान जाया करता था तो पहले खबरों के पीछे ज्यादातर यही लिखा होता था, आखिरी आराम का। तो कुछ अरसा पहले, चंद साल हुए, मैं कब्रिस्तान गया तो एक कब्र के कतबे की बैक साइड पे लिखा था, मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था। वहम था मेरा कि मैं बड़ा अहम हूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। किसने कहा है मैं अहम था? कोई भी नहीं, सारे काम चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। भाई इस हकीकत को समझो, जाना है और बहरहाल जाना है, और दुनिया को बहरहाल छोड़ना। हकीकत पसंद बने। और ये जो सहारे हमने लिए हुए हैं जानबूझकर, झूठ के और डांग टपाओ पॉलिसी के, देखी जाएगी, बस ठीक हो जाना है, बस थोड़ा ही, इससे बाहर आ जाए। अब कितनी को देर, कितना को बचपना, कितना को लड़कपन, कितने को शुगल, कितना को तस्वीरों की दुनिया की जिंदगी, कितना को ख्वाब। मैं एक दोस्त शिकवा करने लगे, कहने लगे थोड़ा सा उलझ गया था, उम्मीद थी मुझे ढेर सारे दोस्त आ जाएंगे और मेरी इस परेशानी में मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और मैं निकल जाऊंगा इस परेशानी से। तो मैंने कहा ये तो ख्वाबों की जिंदगी है। जितने लोगों के साथ आप जिंदगी में खड़े हुए उतनों ने ही आपके साथ खड़े होना था। आप खुद अंदाजा कर लें। हमें बहुत सारी चीजें याद आती हैं जब हमें कोई काम बताता है, तो सेम सूरत हाल दुनिया की है। हम हकीकत पसंद नहीं, कहानियों की दुनिया में जिंदा है, रंगों की दुनिया में जिंदा है, तस्वीरों की दुनिया में जिंदा है, लाइक्स और कमेंट्स की दुनिया में जिंदा है, स्टेटस की दुनिया में जिंदा है। हकीकत कुछ और है, अफसाना कुछ और है, ख्वाब कुछ और है, दिन का उजाला कुछ और है। मेरे भाई सफर घर बैठ के मैप पर मापना और है, और सवारी पर बैठकर वो मंजिलें तय करना कुछ और है। याद रखना, घर बैठकर ये कहना कि मैं आया ये और है, और जब पाँव में आंवले पड़ जाएं, छाले पड़ जाएं, और जब जहन चकराने लगे और गाड़ियों में बैठते नजरें घूमने लगे, तो उस वक्त मंजिलों का तायुन करना ये कुछ और है। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। अपनी जिंदगी में हकीकत पसंद बने। कम से कम मैं, कम से कम आप, हम तो इतना सोचें कि यार बस जो असल है उस पर रहें, असल से आगे बढ़ने की कोशिश न करें, वरना फिर जिंदगी हवाओं की नजर हो जाएगी। ख्वाबों में जीने की जरूरत नहीं है। आप आँख खोलें, बेदार हों और बेदारी में जिंदगी गुजारें। आपको लुत्फ आएगा कि जो आप हैं वही आप कर रहे हैं। मैं अल्लाह के हुजूर बड़े दर्द दिल से आज अर्ज गुजार हूँ, ऐ अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पाकिस्तान वालों को अल्लाह हकीकत पसंद कर दे, मेहनत का आदी कर दे, किरदारो अमल को ठीक करने वाला कर दे, आसानी वाला कर दे, शौरी जिंदगी गुजारने वाला कर दे। गुफ्तगू करना, बात करना, लोगों का
اتنا یہ خطرناک مزاج ہے. ایک جملہ کہہ کے لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے. ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے ہیں. اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے ہیں. پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگیں کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے. کوشش کریں کہ آپ اس جگہ سے بچیں جہاں باتیں ہو رہی ہوں، تو فٹافٹ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ اس بات کا حصہ نہ بنیں. ہمارے ہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو 2-4 بندے دوڑ کے نا اپنا بھی حصہ ڈالتے ہیں. بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا، بات لمبی ہوتی تب ہے جب کوئی بندہ درمیان میں کہہ دیتا ہے نا، نہیں تجھے تو تھوڑا پتہ ہے، تھوڑا میں بھی کرتا ہوں. وہ کئی دفعہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے، جا کے دوسروں کو خبر کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے. حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو اتنا سجن تھا تو وہاں جواب دے کے کیوں نہیں آیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں جواب دیتا، وہیں جا کے جواب دے دیتا. اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئی. تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں. بے باک ہونا اور بات ہے اور بدتمیز ہونا ان دونوں میں. اب ہوتا کیا ہے، ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں، ہم اس کا اثر لیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں. تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں، کافر زیادہ ہیں، شیطان کے پیروکار آج بھی. تو زیادہ ہونا کوئی حق کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے ہیں؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی، اس کے بھی فالوور ہوتے ہیں. دغے باز سے دغے باز بندہ، اس کے بھی گویوں کے فالوور، اداکاروں کے فالوور، فلانے کے فالوور. اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے. ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے. تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے. اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں. میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا. بھائی باتیں، جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے. اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے، ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے. یعنی وہ 2 بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں. اور بھائی وہ اتنا اہم نہیں ہے، انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تیری بات ہی انہوں نے کرنی. بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے. اس پہلو سے باہر آئیں، اس کمپلیکس سے نکل آئیں. ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا. تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے. اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا. اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے. وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر. اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی. ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ، سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے. تو ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے. اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی. وہ آگے بڑھا. تو اب چونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا. اس نے کہا کیا بات ہے، سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے. اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر. ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے.
اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی؟ اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا۔ اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ؟ اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے۔ بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بندی، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کومنٹس بولے امام شافعی۔ امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد۔ وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر، تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو، کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے ہیں۔ انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی، انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی، اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے دفن کرنا چاہا، وہ باہر نکل آئی۔ او میرے بھائی، لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے، جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا۔ اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی، باتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے، آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی، ان کے زمانے میں بھی ہوئی، ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں، اور داتا صاحب ہو رہی ہے، خواجہ صاحب ہو رہی ہے، حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں، ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے، جتھے، اور پورا کام کیا گیا۔ اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا، کوئی تو ہو نا جو کوئی بات کرے۔ دیکھیں نا، اگر اندھیرا نہ ہو، رات نہ ہو، تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا، اور بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے، تجھے اس نے عروج دیا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو باتوں سے پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں۔ جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے، اسی کی تو بات ہوتی ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں، کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جال اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا، تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے، پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے۔ تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا۔ تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا، ہاں ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، اس پر ضرور غور کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں، تہمت کا موقع نہ دیں۔ مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے۔ اپنے لیے ہم نہ دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے، مفت کی بحث ہو رہی ہے، فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے، ایک کھولی ہے، دوسری نہیں کھولوں گا۔
اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے، تو موقع نہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا۔ جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں، جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا، جان بوجھ کے موقع نہ دیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں، میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ تو اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، ساتھ تو رہتا ہی تھا نا، بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے، ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع، لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں تہمت والی جگہ سے۔ بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے ہیں جس کے بالکل ہی جائز ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں، ابہام کا۔ ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے۔ ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی۔ پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تو اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں۔ پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا، وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نا وہ خبروں میں رہ سکیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے۔ بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے، انوکھی کرے۔ وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا، ایک اہل عرب کا ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے، تو بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل، کوئی جزیہ، کوئی کہاں سے، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی شے۔ اس نے کہا روز آؤ گے ایک ایک بندے کو بتاؤں گا۔
इकट्ठा ही स्टेज लगाओ, एक ही दफ़ा हवाले देता हूँ, रोज़ नहीं दिए जाते। वो स्टेज लग गया, दुनिया जमा हो गई, जिन्होंने कभी टाइम नहीं निकालना, तो ये ज़रा अनोखी बात जो कर रहा था, तो सारे लोग आ गए। तो वो स्टेज पे चढ़ा तो कहने लगा मुझे जानता कोई नहीं था। चलो अब बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब क़यामत तक कहोगे तो सही ना, वो उस मौलवी दे घर जिन्हें एक बार आख्या नहीं सी गदा खाना जायज़ है, चलो बदनाम जो होंगे तो क्या। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं बदनाम, पर चलो नाम तो हो गया ना। बदनामी सही सही, शरारत सही सही, शैतानियत सही सही, लेकिन नाम तो हो गया। तो इसलिए कोई ऐसा अनोखा काम जिससे लोगों की, मैं आपसे बड़ी गुजारिश से अर्ज़ करूँ, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ना लालटेन के अंदर मिट्टी का तेल जलाया जाता है हमारे यहाँ। तो मिट्टी का तेल ज़ाहिर है उससे बदबू आती है, तो मस्जिद में वो जलाना जायज़ नहीं था। तो एक साहब अरंडी का तेल लाए, वो खुशबू वाला होता है, वो ला के उन्होंने ना आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को लालटेन में डाल के दिया और कहा कि ये मस्जिद में इसको जलाते हैं, चूँकि इसके अंदर से खुशबू आती है, बदबू नहीं आती। तो वो जो शरई उज़र है ना, हुज़ूर ने फरमाया कि जुमे वाले दिन गुस्ल करके आओ ताकि किसी के पसीने से एक दूसरे को तकलीफ़ ना हो। कच्चा लहसुन प्याज खा के मस्जिद आना इसलिए मना कर दिया गया कि मुंह की बदबू से तकलीफ़ हो। तो मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ जो बदबू का बाइस बने मना है। अब उन्होंने वो तेल ला के लालटेन में डाला जिससे खुशबू आती थी और लालटेन भी रोशन होती थी। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस खादिम से फरमाने लगे कि अब लोग तो आएंगे ना, तो हमारे इलाके में तो सारी दुनिया मिट्टी के तेल से ही चलाती है, तो अब आपने एक खुशबू वाला तेल ला के डाल तो दिया है इसके अंदर लालटेन में, पर ये लोगों को बताएगा कौन कि ये तेल वो नहीं है। लोग तो यहाँ से देख के जाएंगे और जाके कहेंगे कि इतने बड़े आलिम की मस्जिद में अगर जल रहा है तो हम क्यों ना जलाएं। तो फरमाने लगे वो शख्स के हुजूर फिर हाल क्या है। फरमाने लगे आप फ़र्ज़ों का सलाम फेर के दुआ से पहले लालटेन के पास खड़े हो जाएं और जो बंदा गुजरे उसे बताते जाएं कि ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल। हर शख्स के ज़हन तक बात उतर जाए ताकि लोग किसी ऐसी चीज़ का शिकार ना हो जाएं जिससे कि उनके मिजाज में कोई गैर शरई चीज़ उरूज पकड़ ले। तो मेरे अजीज़, हम ना कुछ बदगुमानियाँ लोगों के अंदर लोग डालते हैं। हमारे यहाँ बिलखुसूस पाकिस्तान में जब से सियासी फ़िरकावारियत शुरू हुई है, सियासी, हमारी कौम का मिजाज इतनी बुरी तरह ख़राब किया गया है। हमारे नौजवान बच्चे जो बड़े संजीदा पढ़े लिखे, उनकी गुफ्तगू अपने सियासी मुखालिफ के बारे में इतनी लूज़ कर दी गई है, इतनी कमज़ोर कर दी गई, इतनी खौफनाक कर दी गई है कि इस तरह तो कभी नहीं हुआ था। ये मिजाज जो लोगों को दिया जा रहा है, कौमें अपने अखलाक के तौर पर ज़िंदा रहती हैं। बद इखलाकियाँ कभी भी इंसानों को ऊंचा कर सकती, पीछे रह जाते हैं लोग। तहजीब किसी सोसाइटी का हुस्न होता है, और अगर एक सियासी मुखालिफ के लिए आपका ये वाला मिजाज बन जाए, अपने सियासी कद को ऊंचा करने के लिए आप इन चीज़ों का सहारा लें, ये दुरुस्त नहीं है। अखलाकी रवैये मैं कहूँगा किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी है वो 100% रखे जो उसकी समझ में आती है, लेकिन अपने इखलाकी मिजाज को कभी कमज़ोर ना होने दे, इखलाकी रवैया कभी कमज़ोर ना होने दे। ये कैसे हो सकता है? देखें, अबू जाल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, वो वही बातें कर सकते थे जो उनके मिजाज की थी, जो आज तक लोग किसी भी दीनदार के बारे में करते हैं। तो उन्होंने वही बातें आके की थी जनाब अबू तालिब के साथ। उन्होंने कहा था कि अगर माज़अल्लाह इनको दौलत चाहिए तो हम देते हैं। बड़े से बड़े मुखलिस आदमी पर आज लोग दावा नहीं करते कि दौलत के लिए लगा हुआ है। उन्होंने कहा दौलत चाहिए तो देते हैं, अगर किसी खातून से निकाह करना चाहते हैं तो करा देते हैं, सरदारी चाहिए तो दे देते हैं। अब ये सोच ही इतनी है, इससे आगे जाती नहीं। वो माज़अल्लाह हुजूर के बारे में और भी बातें करते, ये शायर हैं, ये जादूगर हैं, ये फलां हैं, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी भी उनकी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस नहीं किया, कभी नहीं किया। अबू जाल शराब पीता था, लेकिन हुजूर ने कभी सोसाइटी में ये बात लोगों के सामने बयान नहीं की। वो लोगों के पैसे दबा लेता था, कई जगहों पे हुजूर ने पैसे निकलवा के दिए,
لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے. آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں, ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں, یہ ضروری ہے, لیکن آپ کا رویہ اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے. آپ اختلاف کریں, لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں. اس ادب کے دائرے کے اندر ہے کہ صحابہ کے بیچ بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا تھا, ہو جاتا ہے, ہو جایا کرتا ہے. حضور اس اختلاف کو قبول کرتے, بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں, لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے, اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے, تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے. یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے. لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں, انداز کو. لوگ آپ کو چھیڑیں گے, اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے, بڑا کچھ لوگ کریں گے, لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے, میری ایک حیثیت ہے, میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا, میں اپنی حیثیت نہیں چھوڑ سکتا. ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے. تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچیں, بدگمانی سے ضرور بچیں, لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق اتر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جا بات کر, جا کے تو کون ہوتا ہے, تیری بات کرے اب ہم ہر شخص کے منہ لگیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, صحیح بخاری میں موجود ہے, آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں. رات کا وقت تھا, حضور گزر رہے تھے, تو صحابہ کچھ کھڑے تھے, تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہیں, صفیہ ہیں. عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے, میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا. تو حضور نے جواب میں کیا کہا, محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا, شیطان بھی اسی طرح ہی گردش کرتا ہے. گویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں, میری بیوی ہے. اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو, یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درخت پہ چڑھ کے ذرا میرے لیے مسواک تو اتار دو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی, ٹانگیں پتلی تھی, وہ درخت پہ چڑھے, ہوا چلی تو کپڑا تھوڑا ہٹ گیا, تو بعض لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے, معاذ اللہ دیکھو کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں, کیا انداز ہے. اب حضور بیٹھے ہیں نا, تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بھی درست تھی, پنڈلیاں واقعی پتلی تھی, اور کوئی بھی اس انداز میں دیکھتا تو شاید مسکراتا. جب انہوں نے کہا نا دیکھو پتلی پنڈلیاں, تو حضور نے ہمارے لیے طریقہ کیا چھوڑا, ہمارے لیے سیرت کیا چھوڑی. حضور سید عالم فوراً ارشاد فرمانے لگے, نبی پاک فرمانے لگے چپ کرو, تم میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو پتلا پتلا کہہ رہے ہو نا, قیامت کے دن جب میزان لگے گا اور ان پنڈلیوں کا تمہیں وزن پتہ چلے گا, پھر پتہ چلے گا میرے عبداللہ کی شان کیا ہے. یہ بڑی وزنی پنڈلیاں ہوں گی, جب ان کا میزان پر وزن تلے تو آپ دفاع کریں. بہت سارے باتیں کرنے والے وہیں رہ جاتے ہیں اور کام کرنے والے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. باتیں کرنے والوں میں سے نہ ہوں, کام کرنے والوں میں سے ہوں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.